الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام اور آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے۔ محترم خواتین و حضرات، معزز سامعین کرام، ناظرین گرامی، آج ایک صاحب کا سوال آیا ہے کہ میں قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا ہوں اور اٹھنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے کہ اٹھ سکوں۔ لاکھوں پاؤنڈز کا کاروبار تباہ ہو گیا، قالینوں کا کاروبار تھا۔ انگلینڈ میں رہنے والے ہیں، انگلینڈ کا مشہور شہر لندن میں بسنے والے اس صاحب نے کہا ہے کہ میرا نام نہ لیجئے گا، میں ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق ہے، بہت بڑی فیملی کے ساتھ تعلق ہے اور مشہور ہیں ہم، تو میں یہ اپنا راز کسی کو بتانا نہیں چاہتا، صرف اپنے رب کے سامنے یہ عرض رکھی ہے اور میرے راز سے میرا اللہ واقف ہے، اور دوسرا زمین پر میں اللہ کے بندے سے یہ اپنی بات عرض کر رہا ہوں۔ میرے اس معاملے کا کوئی سلوشن نکالا جائے، کوئی ایسا حل، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ورد وظیفہ، کوئی ایسا عمل عطا کیا جائے جس سے مجھے قرضوں سے نجات مل جائے۔ کوئی 3 لاکھ سے ابو پاؤنڈز کا اس وقت جو قرض ہے وہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ میرا اپنا پیسہ جو تھا وہ اس میں شامل نہیں ہے، وہ بھی سارے کا سارا تباہ ہو گیا۔ قالینز کا کاروبار اور اس کے ساتھ اور ریلیٹڈ کوئی کام تھا۔ بھئی اس کا جواب یہ ہے، ایک عمل آپ کو دیتے ہیں، بڑا سنہری عمل ہے، یہ آپ سمجھ لیں گولڈن ہے، پاورفل ہے، طاقتور ہے۔ اس عمل کا میرے پاس اس سے بڑا اور کوئی عمل نہیں ہے۔ میں 2 عمل بتا دوں گا، ایک یہ عمل بتا دیتا ہوں، اور دونوں عمل ہی بڑے مجرب اور بڑے طاقتور، بڑے مضبوط اور بڑے پاورفل ہیں۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بھی ہے نا، بڑے سے بڑا پیر ہو، فقیر ہو، درویش ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفکر ہو، شیخ الحدیث ہو، کوئی مولانا ہو، کوئی حضرت ہو، کوئی بھی دنیا کا چیلنج ہے کہ وہ ان 2 اعمال کو وہ رد نہیں کر سکتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عمل کارگر نہیں ہے۔ وہ ان کی سند کو اور ان کی ڈگری کو اور ان کی گارنٹی کو وہ انکار نہیں کر سکتا، یہ گارنٹڈ چیز میں بتانے لگا۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے صدقے سے میں پروردگار عالم پر یقین اعظم رکھتے ہوئے میں یہ دعا بھی دے رہا ہوں اور تجویز بھی دے رہا ہوں، صرف اس انگلینڈ میں بسنے والے لندن کے شہری کو، صرف ان کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت میں یہ خیر اور بھلائی تقسیم کرنے کی غرض سے کہ لنگر شریف ہے، یہ بھلائی بانٹنا بھی لنگر شریف ہے، یہ بھلائیاں بانٹنا، آسانیاں بانٹنا، محبتیں بانٹنا، اس سے بڑا لنگر اور کیا ہے؟
یہ دیکھیں نا، الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے محبتیں اور محبتوں کا انداز. یہ میرے ایک طرف پیر شاہ حسن رضا رضوی سیفی یہ کھڑے ہیں، اور ادھر پیر شاہ محمد اون رضا رضوی سیفی یہ کھڑے ہیں، اور ان سے بڑے پیر شاہ حسنین رضا رضوی سیفی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، اور پیر محمد فیضان رضا رضوی سیفی، اور پھر سب سے بڑے شہزادے اور جن پر ناز ہے، جن کے اوپر باپ بھی ناز کرے، جن کے اوپر باپ بھی ناز کرے، ماں بھی ناز کرے، مرشد بھی ناز کرے، استاد بھی ناز کرے، اس شخصیت کا نام ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ پیر محمد ارسلان رضا الرضوی السیفی الحنفی المجددی صاحب. اور الحمدللہ یہ میرے چھوٹے شہزادے ہیں. یہ پانچوں کا میں نے ذکر کیا ہے. پنج تن پاک کے ماننے والے ہیں ہم. پنج تن پاک کے نام کی نسبت سے اللہ نے 5 شہزادے عطا کیے ہیں. الحمدللہ اللہ سب کو عطا فرمائے اور سب کے بچوں کو اللہ نیک بنائے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کی نسبت سے، چاروں صاحبزادیوں کی نسبت سے اللہ نے 4 بیٹیاں بھی عطا فرمائی ہیں. عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہیں. الحمدللہ ایک صاحبزادی علم دین حاصل کر رہی ہے، درس نظامی کر رہی ہے، حفظ بھی کر رہی ہے، سب سے چھوٹی صاحبزادی. الحمدللہ باقی تمام بچے شکر اللہ کا کہ ان کے نام بھی الحمدللہ وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کی نسبت کے ساتھ رکھے گئے ہیں. اور میرے پوتے کا نام پیر شاہ حسین ہے، پیر شاہ حسین رضوی. الحمدللہ حسن و حسین اور حسن و حسین کو ملائیں تو حسنین بن جاتا ہے. حسن اور حسین، حسین کے 2 نقطے نکال دیں تو حسن ہی بن جاتا ہے، اور حسن کے اوپر پیش لگائیں تو حسن بن جاتا ہے. حسین کے اوپر پیش لگائیں تو حسین بن جاتا ہے. حسین اور حسین، تو یہ کتنے خوبصورت ان مبارک ہستیوں کے صدقے سے میں آپ کو ان مبارک ہستیوں کے والد گرامی کا عطا فرمایا ہوا عمل آپ کو پیش کرتا ہوں. حسنین کریمین علیہم السلام، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بابا جان، حسنین کریمین علیہم السلام کے پیارے بابا حیدر کرار فاتح خیبر، جن کے بابا فاتح خیبر ہیں اور بیٹے فاتح کربلا ہے، سلطان کربلا ہے. تو میں حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام آپ کا عطا فرمایا ہوا. آئیے بھائی، قرض سے نجات کے لیے کہتا ہے مجھے ہر طرف اندھیرے نظر آتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے زندہ قبر میں درگور ہو گیا ہوں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. آپ کے ویڈیو بیان سنتا رہتا ہوں اور دل کو کچھ سکون ملا ہے، خوشی ملی ہے، اور ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے. میں انشاءاللہ تعالی آپ نے جو گمان کیا ہے اللہم صدقہ، اللہ آپ کو اس میں سچا فرمائے. انشاءاللہ تعالی میں گارنٹڈ چیز عطا کرنے لگا ہوں، گارنٹڈ چیز پیش کرنے لگا ہوں. مولا علی سرکار کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مکاتب یعنی غلام ان کے پاس آیا اور کہنے لگا میں اپنا مال کتابت دینے سے عاجز آ گیا ہوں، میری کچھ مدد فرما دیجئے. اس پر حضرت امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے. سبحان اللہ، جو مجھے سکھائے تھے. اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ رب العزت تمہاری طرف سے اس کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما دے گا.
عرض کی مکاتب نے، غلام نے عرض کی حضور وہ کیسے ہوگا، اتنا بڑا قرض میرے اوپر کیسے ادا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ دعا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دعا آپ پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ توجہ سے سنیے اور سکرین پر ملاحظہ فرمائیے اور اس کو دیکھ کے پڑھیے، یاد ہو جائے گی۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعائے مبارکہ کو پڑھا کرو۔ آپ اپنا معمول بنا لیں، صبح کو پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں، عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں۔ آپ پڑھ کے اللہ سے عرض کریں مولا اس دعائے مبارکہ کا صدقہ، یہ دعائے مبارکہ اللہ سے مانگیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ رب العزت کے خزانے او بندگان خدا بھرے پڑے، یہ آپ کے لاکھوں پاؤنڈ جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں، پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا اللہ پاک ادا فرما دے گا۔ اور یہ بھی سند تو یہی ہے نا، مولا علی علیہ السلام نے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے پاس سے کچھ چیز بتائی ہو۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی، آپ نے مجھے یہ کلمات سکھائے۔ اور ایک میں عمل آپ کو اور پیش کرتا ہوں، آپ وہ کر لیں، یہ کر لیں، دونوں کر لیں، جو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ زیادہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کر لے، جو جس کو آسان ہے وہ کر لے۔ کوئی چراغ تو آندھی سے بچ ہی نکلے گا، جلا دیے ہیں بہت سے دیے ہوا کے لیے۔ کسی ایک کو اپنا لو، کوئی ایک اپنا لو۔ دوسرا سن لیجئے، یہ ریاض الجنہ شریف کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی جالیوں کے اوپر بھی ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 8 بار نہیں، 10 بار نہیں، 24 مرتبہ 24 ٹائمز لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ پیر صاحب آپ نے بار بار اس کو پڑھا ہے۔ اور بھائی اگر بار بار پڑھنا ممنوع ہوتا یا بار بار کوئی بات کرنی ممنوع ہوتی تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 750 سے زائد، کم و بیش 750 مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے، نماز کا حکم فرمایا ہے۔ اور 24 ٹائمز میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے جو جالیاں ہیں مواجہ شریف، وہاں پر 24 مرتبہ یہ دعائے مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ پہلے بھی بتائی تھی، بڑی دنیا نے عمل کیا، لاکھوں لوگوں نے فیض پایا ہے، اور آج پھر بتا رہا ہوں کہ آپ ان دونوں دعاؤں میں سے جو چاہیں اس کو اپنے استعمال میں لے آئیں، انشاءاللہ لاکھوں پاؤنڈ ہوں، لاکھوں یورو ہوں، لاکھوں ڈالر ہوں۔ اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پاکستان کا قرضہ بڑا ہے، ہماری آڈینس بھی ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا، تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے ماں باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور یہ نہ کہنا کہ پھر فلانا قرضہ، تو بھئی وہ قرضہ جس نے لیا ہے نا، وہ قرضہ آپ نے نہیں لیا، آپ نے نہیں لیا، آپ نے نہیں لیا، پیر صاحب نے نہیں لیا، ان شہزادوں نے نہیں لیا، آپ کی آل اولاد نے نہیں لیا، وہ قرضہ ہم نے نہیں لیا۔ جنہوں نے قرضہ لیا ہے وہ پڑھیں، انشاءاللہ قرضہ اتر جائے گا۔ جس نے لیا ہے وہ قرضہ وہ پڑھے، جس نے لیا ہے، استعمال کیا ہے۔ ہم تو صابن کی ٹکی بھی لینے جاتے ہیں نا تو بھئی اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے، بریڈ لینے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے، ایک ماچس لینے جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ ٹیکس ہے۔ تو جس نے قرض لیا ہے وہ یہ پڑھے، جو مقروض ہے، جو مقروض ہے وہ اس کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی قرضہ اتر جائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا پیر صاحب کہ قرضے سے نجات کے لیے، قرض سے خلاصی کے لیے مولا علی علیہ السلام سے دعا لیجئے، مولا علی علیہ السلام سے فیض لیجئے۔ قرض سے خلاصی،
قرض سے خلاصی کی نجات پانے کے لیے، قرض سے خلاصی کے لیے، قرض سے نجات پانے کے لیے یہ دعا، یہ نسخہ، یہ وظیفہ مولا علی علیہ السلام سے لیجئے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے کرم سے آپ کے سارے قرضے دور ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، باقی مخلوق کا بھی بھلا ہو جائے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔